دوستوں کیا آپ ایسی دنیا کا تصور کر سکتے ہیں جہاں اسکول پاس کرنے کے لیے والدین اپنے بچوں کو نئی بائک یا فون نہیں بلکہ نیا چہرہ تحفے میں دیتے ہیں، جہاں لوگ اپنے مرے ہوئے رشتہ داروں کی راکھ کو رنگ برنگے موتیوں میں بدل کر گھروں میں سجا لیتے ہیں، اور جہاں ایک امتحان کے لیے پورے ملک کے ہوائی جہاز روک دیے جاتے ہیں۔ یہ کوئی فلمی کہانی نہیں، یہ ہے جاپان کا سب سے بڑے حریف جنوبی کوریا کی، ایک ایسا ملک جو ٹیکنالوجی میں جتنا آگے ہے، اس کے معاشرتی حقائق اتنے ہی پر اسرار اور ہوش اڑا دینے والے ہیں۔ آج فن اینڈ نالج کی اس تفصیلی دستاویزی فلم میں ہم جنوبی کوریا کے اس عجیب و غریب کلچر، پاگل پن کی حد تک سخت قوانین اور انوکھی ایجادات کا پردہ چاک کریں گے، جنہیں سن کر آپ دنگ رہ جائیں گے۔ چلیے چلتے ہیں اس انوکھی دنیا کے سفر پر۔ تو کرتے ہیں اپنی دلچسپ ویڈیو کا آغاز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل فن اینڈ نالج میں خوش آمدید۔ اگر ہم نقشے پر دیکھیں تو جنوبی کوریا مشرقی ایشیا کا ایک چھوٹا سا ملک ہے جو 3 طرف سے سمندر سے گھرا ہوا ہے۔ اس کا کل رقبہ تقریباً 1,03,63 مربع کلومیٹر ہے۔ آپ کے اندازے کے لیے بتا دوں کہ یہ رقبہ ہمارے صوبے KPK سے بھی چھوٹا ہے، لیکن اتنے چھوٹے رقبے کے باوجود اس کی معیشت دنیا کی بڑی بڑی طاقتوں کو ہلا کر رکھ دیتی ہے۔ جنوبی کوریا کی کل آبادی تقریباً 5,16,00,000 سے زیادہ ہے، یعنی رقبے کے لحاظ سے تو ملک دنیا میں 107ویں نمبر پر آتا ہے، لیکن آبادی کے لحاظ سے یہ دنیا کے 29ویں نمبر پر آتا ہے۔ دوستو جنوبی کوریا اور شمالی کوریا پہلے ایک ہی تھے، یہ الگ کیوں ہوئے؟ یہ کہانی بڑی دردناک ہے۔ 1910 سے لے کر 1945 تک پورا کوریا ایک ہی ملک تھا، لیکن اس پر جاپان کا قبضہ تھا۔ جب دوسری جنگ عظیم میں جاپان ہار گیا تو 2 عالمی طاقتیں امریکہ اور سوویت یونین یعنی روس کوریا میں گھس آئیں۔ انہوں نے کوریا کو بیچ سے آدھا آدھا بانٹ دیا۔ شمالی کوریا روس کے پاس چلا گیا اور جنوبی حصہ امریکہ کے پاس۔ 1950 دونوں طاقتوں نے اپنے اپنے حصے میں اپنی پسند کی حکومتیں بنائی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ 1950 میں دونوں بھائیوں کے درمیان ایک خونریز جنگ ہوئی جس سے کورین وار کہتے ہیں۔ 3 سال کی جنگ میں لاکھوں لوگ مارے گئے اور آخرکار 1953 میں جنگ تو رک گئی، مگر یہ ملک ہمیشہ کے لیے 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ ایک شمالی کوریا بن گیا اور دوسرا جنوبی کوریا۔ دوستو جنوبی کوریا کو دنیا کا پلاسٹک سرجری کا کیپٹل کہا جاتا ہے۔ یہاں خوبصورت دکھنا خواہش نہیں، بقا کی جنگ ہے۔ وہاں ہائی اسکول کی پڑھائی ختم ہوتے ہی لڑکے اور لڑکیاں اپنی آنکھیں، ناک اور جبڑے کی سرجری کرواتے ہیں تاکہ وہ پرفیکٹ لگ سکیں۔ نوکری کے لیے خوبصورتی لازمی ہے۔ کوریا میں جب آپ جاب کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو CV پر تصویر لگانا قانوناً لازمی ہے۔ اگر آپ کا چہرہ ان کے سخت بیوٹی سٹینڈرڈز پر پورا نہیں اترتا تو چاہے آپ کتنے ہی ذہین ہوں، آپ کو نوکری نہیں ملے گی۔ وہاں چہرے کی خوبصورتی پر باقاعدہ گریڈز ملتے ہیں۔ جنوبی کوریا میں زمین اتنی کم اور مہنگی ہے کہ وہاں قبرستانوں کے لیے جگہ ختم ہو چکی ہے۔ حکومت نے قانون بنایا ہے کہ اب آپ کسی کو مستقل دفنا نہیں سکتے۔ اس کا کورین شہریوں نے ایک انتہائی عجیب اور جذباتی حل نکالا۔ وہ اپنے پیاروں کی موت کے بعد ان کی لاش کی راکھ کو ایک خاص مشین کے ذریعے خوبصورت رنگ برنگے چمکتے ہوئے موتیوں، جنہیں ڈیتھ بیڈز کہا جاتا ہے، میں بدل دیتے ہیں۔ ان موتیوں کو وہ دفنانے کی بجائے اپنے گھر کے ڈرائنگ روم میں سجا کر رکھتے ہیں تاکہ ان کے پیارے ہمیشہ ان کے سامنے رہیں۔ کوریا میں ایک 9 گھنٹے کا امتحان ہوتا ہے جسے سنوئنگ کہتے ہیں۔ یہ امتحان بچوں کے پورے مستقبل کا فیصلہ کرتا ہے۔ جس دن یہ ٹیسٹ ہوتا ہے پورے ملک میں ایک عجیب سا لاک ڈاؤن لگ جاتا ہے۔ انگریزی کے لسننگ ٹیسٹ کے دوران ملک بھر میں ہوائی جہازوں کے لینڈ کرنے پر پابندی ہوتی ہے تاکہ شور نہ ہو۔ یہاں تک کہ سرکاری دفاتر اور اسٹاک مارکیٹس بھی 1 گھنٹہ لیٹ کھلتی ہیں تاکہ بچوں کو ٹریفک کا مسئلہ نہ ہو۔ اگر کوئی بچہ لیٹ ہو رہا ہو تو پولیس کی گاڑیاں اسے سرکاری پروٹوکول کے ساتھ امتحان کے مرکز تک پہنچاتی ہیں۔ یہ دنیا کا سب سے عجیب اور پریشر والا امتحان مانا جاتا ہے۔
कोरिया में अकेलापन इस हद तक बढ़ चुका है कि वहाँ लोग अकेले खाना खाना पसंद नहीं करते। इसी से जन्म लिया है मुकबैंग ने। लोग इंटरनेट पर लाइव आकर सिर्फ हड़प हड़प कर खाना खाते हैं और लाखों लोग उन्हें देखकर अपने घरों में खाना खाते हैं ताकि अकेलापन महसूस ना हो। सिर्फ कैमरे के सामने खाना खाकर लोग महीनों के लाखों डॉलर्स कमा रहे हैं। यहाँ के लोग हर वक्त मोबाइल में इतने मगन रहते हैं कि सड़क पार करते हुए सिग्नल भी नहीं देखते। इसलिए हुकूमत ने सड़कों के नीचे फुटपाथ के पत्थरों में LED सिग्नल्स लगा दिए हैं ताकि नीचे देखने वालों को भी पता चल जाए कि सड़क कब पार करनी है। टेक्नोलॉजी का ये लेवल सिर्फ कोरिया में ही मिल सकता है। तो जानी ये जनूबी कोरिया, खूबसूरती का जुनून, टेक्नोलॉजी का अरूज और अकेलेपन की इंतहा। आपको साउथ कोरिया की इनमें से कौन सी बात अच्छी लगी और अजीब लगी? कमेंट्स में लाजमी बताएं। वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही मालूमाती दस्तावेजी फिल्मों के लिए फन एंड नॉलेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।